السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ جو دی ہم نے ان کو کتاب۔ الذین، وہ لوگ، آتیناہم کہ دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب، یتلونہ وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی حق تلاوتی ہی، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ایمان رکھتے ہیں بہ اس کے ساتھ۔ ومن یکفر بہ، اور جو انکار کرے اس کا، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی وہ لوگ ہیں جو کہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت، وہ جو انعمت میں نے انعام کی علیکم تم پر، وانی فضلتکم، اور میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین جہانوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو تم، یوماً اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کہ نہیں کفایت کرے گی، نہیں کام آئے گی کوئی جان، عن نفس کسی جان سے بھی، شیئا کچھ بھی، ولا یقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا کوئی بدلہ، ولا تنفعها، اور نہ فائدہ دے گی، شفاعت سفارش، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ یتلو، اس کا روٹ ورڈ جو ہے تعلم واو ہے، اور پیچھے پیچھے ہے نا اتباع کرنا اس کا مطلب، اور خاصین را، اس کا روٹ ورڈ ہے خسارہ، نقصان اٹھانا۔ واتقوا، واو یا واو قافیہ ہے، تجزی جیم ازا یا ہے، اور یقبل قاف بالام ہے، تنفعها نون فاعین، شفاعت شین فاعین، ینصرون نون صاد را، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہاں پر بنی اسرائیل کا بیان ایک دفعہ جو ہے مکمل ہو رہا ہے، تقریباً 10 رکوع یہ بیان چلا ہے اس کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں۔ اس میں بنی اسرائیل کی نافرمانیاں، ان کی عہد شکنیاں، عقیدے اور رسالت کی خرابیاں، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کے تذکرے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا کردار جو ہے وہ کھول کے رکھ دیا ہے امت مسلمہ کے سامنے، اور ہمیں امت محمدیہ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کا کردار تھا، جن کی بنیاد پر بنی اسرائیل سے قیادت و سیادت جو ہے چھین کر امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ یہود و نصارہ ہرگز تجھ سے راضی نہیں ہوں گے، ان کے دین لانے کا خیال چھوڑ دے۔ یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ سب یہود و نصارہ ایک جیسے نہیں ہیں، اگرچہ اہل کتاب کی غالب اکثریت اگرچہ خیر سے محروم ہو چکی ہے، لیکن ان میں کچھ ایک محدود اقلیت ایسے لوگوں کی بھی موجود ہے جن کے دلوں میں ابھی تک ایمان کی روشنی باقی ہے۔ یہ اہل کتاب کا اگرچہ ایک مختصر سا گروہ ہے، لیکن انہوں نے کتاب پڑھنے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں کہ جس طرح کتاب پڑھنے کا حق تھا، انہوں نے وہ کتاب کا حق ادا کر دیا، تلاوت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے اس کتاب کے ساتھ وہ نہیں کیا جو دیگر یہود و نصارہ نے کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ کتاب کو ایسے پڑھتے تھے جیسے کہ پڑھنے کا حق تھا، اسی لیے یہی لوگ ہیں جنہوں نے کتاب سے صحیح فائدہ اٹھانے کے نتیجے میں ایمان سے بہرہ ہوئے۔ تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے، یہ بنی اسرائیل اہل تورات والوں کا تذکرہ ہے، ساتھ ہی ساتھ امت محمدیہ کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کو بھی کتاب ملے، اگر وہ حق تلاوت ادا کرتا ہے
اور تو پھر پتہ چلے گا کہ یہ مومن ہے، ایمان رکھنے کا اظہار ہوگا حق تلاوت سے۔ تلا یتلو کا معنی پیچھے پیچھے چلنا، اتباع کرنا، لہٰذا ایسی قرأت جس میں عملی اتباع نہ ہو، یعنی جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، یہاں اگر نماز کا تذکرہ ہے اور نماز کا ہم نے پڑھ تو لیا، اور اسی طرح احکامات کا تذکرہ ہے، پردے کا تذکرہ ہے، ہم نے اتباع نہ کی، اس کی پیروی نہ کی، تو گویا کہ ہم نے اس کا تلاوت حق ادا نہیں کیا۔ تو اس میں عملی اتباع جو ہے وہ شامل ہے، وہ تلاوت کے اندر شامل جو ہے ہوتی ہے۔ لہٰذا یتلونہ حق تلاوت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ اس کو پڑھتے تھے اور اس کے سے اور غور و فکر تدبر بھی کرتے تھے، اور پھر اس پر عمل پیرا بھی ہوتے تھے، اس کی اتباع کرتے تھے۔ اس کا مفہوم کیا ہے، احکام کیا ہے، تقاضا کیا ہے، یہ بس اس کی اتباع عملاً کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تصویر تھے۔ علماء کرام نے اس کے کئی مطلب بیان کیے ہیں، یعنی جنت کا ذکر آئے تو جنت کا سوال کرنا، جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگنا، اس کے حلال کو حلال، اس کے حرام کو حرام، اس کی ایک ایک بات کی پیروی کرتے رہنا، یعنی ہدایت ایسے لوگوں کے حصے میں آتی ہے، اہل کتاب میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ابن کثیر کی یہ تفسیر ہے۔ آج ہمارا جو ہے رویہ قرآن مجید کے ساتھ ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم حق تلاواتی ہی والا معاملہ ہمارے ساتھ ہے، یا پھر ہم ویسے ہی اس کو پڑھے جا رہے ہیں اور کچھ پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا پیغام ہمارے لیے بھیجا ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اگلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ آیت اور اس سے اگلی آیت، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ یہ آیات جو ہے بنی اسرائیل کا، انہی آیات سے بنی اسرائیل کا باب شروع ہوا تھا اور اسی پر ختم ہو رہا ہے۔ آیت کی تکرار سے مقصود بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت کے انعامات کی یاد دہانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دلانا ہے کہ وہ محض حسد کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی وارننگ دی گئی ہے کہ تمہیں ایک ایسے دن سے واسطہ پڑنے والا ہے، ایسے دن سے کہ کوئی جان جو ہے کسی جان کی کچھ بھی کام نہیں آئے گی، حتیٰ کہ والدین اور بچے جو ہے وہ بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ اگر گرفت ہو گئی تو کوئی سفارش جو ہے وہ کام نہیں آئے گی، نہ معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی وہ کسی قسم کی مدد دیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن مجید کا حق تلاوت کرنے کی صحیح طور پر ہدایت نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے۔